اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 65 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب فرمایا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جھگڑنے لگ گئے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے تھے، اس لیے ہمارا دین بڑا ہے، ہم سب سے زیادہ اعلیٰ درجے والے ہیں۔ عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے ہیں، اس لیے ہمارا دین بڑا ہے، ہم سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ نجران کا وفد جب مدینہ شریف میں آیا تو وہ نصارہ جو تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں جگہ عطا فرمائی، تو وہ وہاں رہتے تھے اور جو قرآن پاک کی آیات اترتی تھیں وہ بھی سنا کرتے تھے۔ تو وہیں پر ان سے ملنے کے لیے یہودی آ گئے، کیونکہ مدینہ کے قرب و جوار میں یہودیوں کے قبیلے رہتے تھے، تو یہودی علماء جو تھے وہ عالموں کا ایک وفد وہ نجران کے نصارہ کے پاس آ گیا جو کہ مسجد نبوی میں تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ اب یہ نصارہ اور یہودی آپس میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے لگ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے نصارہ کہ وہ تو ہم میں سے ہیں، اس لیے ہمارا دین سب سے بلند ہے، اور یہودی یہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ ہم میں سے ہیں، اس لیے ہمارا دین تم سب سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ حتیٰ کہ یہ آپس میں بحث و تکرار ایک جھگڑے کی نوبت تک پہنچ گئی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور یہ جھگڑا ان کا مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ پڑھتے ہیں، آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجونا، لما کیوں، تحاجونا جھگڑتے ہو، بحث و تکرار کرتے ہو، تم کیوں بحث و تکرار کرتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ، وما اور نہیں، انزلت التوراۃ نازل ہوئی تورات، اور تورات نازل نہیں ہوئی، والانجیل اور نہ ہی انجیل نازل ہوئی، الا مگر، من بعد ہی مگر ان کے بعد، یعنی یہ تورات اور انجیل جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے تھے، تو وہ تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اگر آپ فاصلہ دیکھیں تو 1000 سال کا عرصہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام 1000 پہلے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام 1000 سال بعد میں آئے ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو اب آپ خود دیکھیں کہ کتنا بڑا عرصہ ہے۔ تو
اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انجیل تورات جو ہے وہ بھی بعد میں نازل ہوئی، اور انجیل جو ہے وہ بھی بعد میں، کیونکہ انجیل جو ہے وہ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کا فاصلہ دیکھیں، وہ 2800 سال بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے 2800 سال بعد آئے، اور ان پر یہ کتاب انجیل نازل ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا فاصلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کتنا پہلے تھے، اور یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کتنا بعد آئے، اور عیسائی بعد کی یہ انہوں نے نام رکھا اپنا، کیونکہ پہلے تو عیسائی جو تھے وہ سب مسلمان کہلاتے تھے، تو انہوں نے بعد میں عیسائی اپنا نام رکھا، تو یہ بعد کی باتیں ہیں۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام تو 2800 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے تھے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام وہ نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، نہ وہ تورات پر تھے اور نہ وہ انجیل پر تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ والے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ عقل تو کرو، کہ آپ ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ کتنا پہلے تھے۔ آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کو کہہ رہے ہو کہ یہودی تھے، وہ عیسائی کہتے ہیں عیسائی تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا آگے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی کہ ابراہیم علیہ السلام کتنا پہلے تھے، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ جو ہے ہمارے ہاں ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ہمارے مذہب پر تھے، اور عیسائی کہتے ہیں وہ ہمارے مذہب پر تھے۔ تو اس طرح تھوڑی بات ہے۔ تو اس لیے فرما دیا گیا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ اپنے عقل کو دیکھو، عقل کی طرف ذرا خیال کرو، تو تمہارا عقل کام نہیں کر رہا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس آیت کو، ارشاد ہوا، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے تھے، یہ ان کے کافی بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اہل کتاب کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے کیوں ہو، کہ تم کہتے ہو وہ یہودی تھے، دوسرے عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے، نصرانی تھے، حالانکہ تورات اور انجیل نازل ہی نہ ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ تو آپ لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کتنا پہلے تھے؟ کیسی کم عقلی کی باتیں کرتے ہو۔ افلا تعقلون، اس لیے فرمایا گیا کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو 1000 سال کا عرصہ ہے۔ تو 1000 ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2800 سال کا عرصہ ہے، تو تقریباً 3000 سال تو پہلے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان دیکھیں تو 1000 سال کا عرصہ بنتا ہے، 1000 سال ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے۔ تو اس لیے آپ ذرا، اللہ نے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے، اور آپ ان کہتے ہو کہ وہ بھی ہمارے مذہب پر تھے، ہمارے یہاں وہ بھی یہودی تھے، یا وہ عیسائی کہتے ہیں وہ بھی یہودی تھے، وہ بھی عیسائی تھے۔ تو کیسے وہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے یا یہودی تھے؟ تو اصل میں یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا حقیقی پیشوا تسلیم کرتے تھے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل جو ہے، بنی سے مراد اولاد اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دادا ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام تھے۔
تو یہ انہی سے ہے، تو اس لیے اگر انہی کو پیشوا مانتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا مانتے ہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو اللہ کے فرما بردار اور عبادت گزار تھے۔ یہودیوں نے جیسے مدینہ شریف میں کہا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کے دین سے ہٹا کر گمراہ کرنا چاہتے ہیں، استغفر اللہ، انہوں نے پروپیگنڈا کیا ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، اور آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق پر ہیں، اور اسی دین پر ہیں جو ابراہیم علیہ السلام دین لائے تھے، یا دین پر موجود تھے۔ جس طرح انہوں نے اللہ کو ایک مانا، اللہ کے ہو کر رہے، اور اللہ کے پورے فرما بردار اور عبادت گزار تھے، اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی دین ابراہیم پر ہی گزاری، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ہی آگے ہم تک پہنچایا۔ تو اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ نجران کے نصرانیوں کے پاس جب یہودی علماء آ گئے، وہ مسجد نبوی میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا تھا۔ ہر گروہ یہ کہتا تھا، ہر گروہ سے مراد عیسائی اور یہودی جو تھے، وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہم سے ہیں۔ تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ تو اس لیے کہ آپ دیکھیں، جھگڑا اصل میں جھگڑا سب بڑائی کا تھا، کیونکہ یہ کہتے تھے ہمارا، عیسائی کہتے تھے ہمارا دین سب سے بڑا ہے، اور یہودی کہتے تھے دین ہمارا سب سے بڑا ہے، تو بس ہم سب سے اعلیٰ ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے تھے، اور وہ دوسرے کہتے تھے نہیں جی ابراہیم علیہ السلام ہم سے تھے تو ہمارا دین سب سے بڑا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ عیسائی تھے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت عرصہ پہلے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 2800 سال پہلے تھے۔ تو اس لیے وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے بزرگ، اور یعنی عبادت گزار، اور اللہ کی عبادت کرنے والے، خشوع خضوع کے ساتھ، اور دین حق پر چلنے والے، اور اللہ کے ہاں عاجزی کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اتباع کرنے والے تھے اللہ کی ہر بات کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ابراہیم پر قائم و دائم رہ کر انہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیم دی۔ یہ اسلام وہی دین ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین پر تھے، اور ہمیں بھی وہی تلقین ملی ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا، یعنی ہم جو ہیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام دین حق پر تھے، اللہ کے پسندیدہ وہ دوست بھی تھے، اس لیے ان کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے دوست۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت عظیم ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ شان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاتم النبیین ہے، نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے تو وہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، کسی اور کے نہیں تھے، کسی اور قبیلے کے نہیں تھے، بلکہ بنی اسرائیل کے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت انعام و اکرام ہے اللہ تعالیٰ کے، بیان سے باہر ہیں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن و سنت کے مطابق، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اس دنیا کو اور آخرت کو بہتر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔